بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، آپ کیسے ہیں؟ 9th کلاس کی اردو کی نئی بک، اس کی آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں نظم۔ ویسے سبق نمبر 12 ہے، لیکن حصہ نظم میں سے حمد اور نعت کے بعد پہلی نظم ہے محنت کی برکات۔ اسے لکھا ہے، اس کے شاعر ہیں خواجہ الطاف حسین حالی۔ مکمل نظم آپ کو پڑھانے جا رہا ہوں، محنت کی برکات۔ سب سے پہلے شاعر کا تعارف خواجہ الطاف حسین حالی آپ کو پڑھاؤں گا، اس کی تصانیف کیا ہے، جو بھی امتحانات میں آپ کے سوالات آ سکتے ہیں ان کو کور کریں گے۔ اس کے بعد تمام اشعار کے مشکل الفاظ کے معنی، مفہوم اور تشریحی، پھر مرکزی خیال، خلاصہ، مکمل مشق کا حل اسی ویڈیو لیکچر میں آپ کو پڑھائیں گے۔ پوری کی پوری ویڈیو غور سے دیکھنی ہے، درمیان میں بالکل نہیں چھوڑنا، کوئی پوائنٹ رہ نہ جائے۔ امتحان میں پورے نمبر لینے کے لیے تمام بورڈز کے امتحانی طریقہ کار پیٹرنز کے مطابق اور جو نمبر سکیم آئی ہوئی ہے اس کے مطابق آپ کو پڑھایا جا رہا ہے۔ پورے کے پورے لیکچر کو غور سے دیکھ لینا ہے، درمیان میں سکپ بالکل نہیں کرنا، ویڈیو کو لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، اور چینل کو سبسکرائب نہیں کرنا تو سبسکرائب کر لیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس شاعر کا تعارف، خواجہ الطاف حسین حالی۔ خواجہ الطاف حسین حالی 1837 میں پیدا ہوئے اور 1914 میں وفات پا گئے۔ خواجہ الطاف حسین نام اور حالی تخلص کرتے تھے۔ جب یہ سوال آ جائے کہ ان کا اصل نام خواجہ الطاف حسین ہے اور حالی ان کا تخلص ہے، تخلص میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ تخلص جو شاعر یا مصنف قلمی نام ان کا اپنے شاعری میں استعمال کرتے ہیں۔ آپ پانی پت ہریانہ انڈیا کے ایک معزز گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد گرامی کا نام خواجہ عزت بخش تھا، جو حافظ قرآن تھے، اور ان کی قرات کا شہرہ مانی شہرت، مشہوری اس قدر تھا کہ لوگ دور و نزدیک یعنی نزدیک سے اور دور سے ان کی تلاوت سننے کے لیے کشاں کشاں چلے آتے تھے، کشاں کشاں، کھچے کھچے، بے اختیارانہ، اور سر دھنتے رہ جاتے۔ سر دھننا کا مطلب ہوتا ہے لطف اندوز ہوتے ہوئے سر ہلانا۔ انہوں نے لہن داؤدی پایا، یعنی میٹھی زبان، بہت میٹھی آواز، سریلی آواز، بہت ہی سریلی آواز پائی۔ یہی صفات مولانا حالی کی ذات میں بدرجہ اتم موجود تھی، بدرجہ اتم اعلیٰ درجے سے، اور وہ بھی حافظ قرآن تھے۔ مولانا حالی کم عمری ہی میں والدین کے سائے سے محروم ہو گئے، یعنی آپ کے والدین دار فانی سے چل بسے، آپ یتیم ہو گئے۔ مزید علم حاصل کرنے کا شوق انہیں دہلی لے گیا، جہاں معاشی طور پر مشکل حالات میں اکتساب علم، اکتساب معنی ہوتا ہے کمانا، ذاتی محنت سے حاصل کرنا، کے ساتھ ساتھ مشاہیر، بزرگوں، نامور لوگوں کی صحبتوں میں میل جول ملا، خصوصاً نواب مصطفیٰ خان شیفتہ اور مرزا غالب سے فیض حاصل کیا۔ مولانا حالی 1857 کی جنگ آزادی کے زمانے کے کچھ عرصہ بعد لاہور آ گئے اور گورنمنٹ بک ڈپو میں ملازمت اختیار کر لی، اور یہی رہ کر مولانا محمد حسین آزاد کے ساتھ غزل کی بجائے نظمیں لکھنے کی بنیاد ڈالی، اور اپنی 4 طویل نظمیں، جن کو مثنویہ کہتے ہیں، برکھارت، نشاط امید، حب وطن اور مناظرہ رحم و انصاف، انجمن پنجاب لاہور کے پلیٹ فارم سے پیش کی۔ یہ میں نے خط کشید کر دیا، اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ سوال امتحان میں آ سکتا ہے۔ مولانا حالی سر سید تحریک سے وابستہ قوم کے بہت بڑے مسلح ہیں، یعنی اصلاح کرنے والے ہیں، رہنما۔ اردو کے پہلے نقاد اور پہلے سوانح نگار تصور ہوتے ہیں۔ یاد رکھنا ہے کہ اردو کے پہلے نقاد اور پہلے سوانح نگار کون ہیں؟ مولانا الطاف حسین حالی۔ سوانح نگار وہ ہوتا ہے جو کسی کے سوانح زندگی کے اوپر لکھے۔ ان کا ذوق شعر اعلیٰ درجے کا تھا، وہ فن شعر اور نقد شعر دونوں میں صاحب نظر تھے۔ بلا شبہ بغیر کسی شک کے ان کے ہاں قدیم رنگ شعری بھی موجود ہے جو بہت خوب ہے، مگر ان کا اصل جوہر، صلاحیت اور کمال جدید رنگ شعری میں ظاہر ہوا۔ ان کی نظموں کی بڑی خوبی زبان و بیان کی سادگی اور سلاست ہے۔ سلاست معنی روانی۔ اردو شعر میں مولانا حالی کا اعلیٰ ترین کارنامہ ان کی طویل نظم مد و جزر اسلام ہے، جو عام طور پر مسدس حالی کے نام سے معروف ہے۔ یاد رکھنا ہے، مد و جزر اسلام اور مسدس حالی یہ ایک ہی کے نام ہے۔ اصل نظم کا نام کیا ہے؟ مد و جزر اسلام، اور عام طور مسدس حالی کا ہے۔ یہ نظم اس قدر مقبول ہو کہ اس نے مقبولیت اور شہرت کے تمام ریکارڈ توڑ ڈالے۔ مسدس حالی کے بارے میں سر سید کہا کرتے تھے، میں اس مسدس حالی کا محرک ہوں، یعنی تحریک دلانے والا ہوں، چلانے والا ہوا ہوں، اور میں اسے اپنے اعمال حسنہ سے سمجھتا ہوں، یعنی اچھے اعمال میں سے۔ جب خدا مجھ سے پوچھے گا کہ دنیا سے کیا لائے، تو میں کہوں گا کہ حالی سے مسدس لکھوا کر لایا ہوں اور کچھ نہیں۔
آپ سمجھ سکتے ہیں اس مسدس حالی کی اہمیت۔ شامل کتاب نظم محنت کی برکات مسدس حالی سے مستعار اقتباس ہے۔ اس نظم میں جیسا کہ اس کے نام ہی سے ظاہر ہے محنت کرنے والوں کے اوصاف صفات بیان کی ہوئے ہیں۔ الطاف حسین حالی صاحب کی تصانیف کون سی ہیں یہ آپ کو لکھوا دیتا ہوں۔ مقدمہ شعر و شعری، یادگار غالب، کلیات حالی، حیات جاوید اور مسدس حالی۔ سبق نمبر 12 محنت کی برکات۔ اب یہ ہمارے پاس نظم ہے، مسدس حالی بنا ہوا ہے۔ مشقت کی ذلت انہوں نے اٹھائی، جہاں میں ملی ان کو آخر بڑھائی۔ یہ پوری کی پوری نظم جو آپ کی کتاب میں شامل ہے یہاں تک، اور آخر میں یہ دیکھیں مد و جزر اسلام، اس کا اقتباس لکھا ہوا ہے، ماخذ لکھا ہوا ہے۔ ہم شعر کے تعارف میں ہم نے پڑھا کہ یہ مسدس حالی سے، اور یہاں پہ کیا ہے مد و جزر اسلام، تو آپ نے مد و جزر اسلام ہی لکھنا ہے۔ ویسے مسدس حالی بھی لکھ لیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن جو لکھا گیا وہ لکھیں گے بہتر ہوگا۔ تو ہم ایک ایک شعر کر کے سب کے اشعار کی تشریح کرتے ہیں امتحانی طریقہ کار کے مطابق، کہ امتحان میں آ جائے تو آپ نے کیسے لکھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اوپر لکھ لینا ہے حل سوال نمبر۔ یہ حل سوال نمبر تقریباً 2 ہی ہوتا ہے، لیکن جو بھی آپ کے پرچے میں ہو امتحان میں آپ نے وہ لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے شعر لکھنا ہے، اوپر لکھنا ہے اشعار کی تشریح۔ لکھنے کے بعد آپ نے سرخی ڈالنی ہے جناب شعر۔ شعر نمبر 1 وہاں پہ آپ جو الف ہے، بے ہے، جیم ہے، جو بھی ہوگا وہ لکھ لیں گے۔ ہم کیونکہ مسدس کی شکل میں ہے یہ پڑھتے جائیں گے، آپ کو سمجھ آتی جائے گی۔ سب سے پہلے آپ نے شعر نمبر 1 لکھ لینا ہے، یا وہاں پہ جو بھی جز ہو۔ مشقت کی ذلت جنہوں نے اٹھائی، جہاں میں ملی ان کو آخر بڑھائی۔ اب اس کے بعد آپ نے لکھ رہا ہے نظم کا عنوان محنت کی برکات، شاعر کا نام خواجہ الطاف حسین حالی، اور ماخذ مد و جزر اسلام۔ یہ آپ نے لکھ لینا ہے شعر لکھنے کے بعد۔ اب یاد کریں ہم جب نثر پارہ کی تشریح کرتے ہیں حوالہ متن لکھتے ہیں، اس میں حوالہ متن نہیں لکھنا، وہاں ہم سبق کا عنوان لکھتے ہیں، یہاں نظم کا عنوان ہوگا، وہاں مصنف کا نام ہے، یہاں شاعر کا نام ہے۔ یہ فرق ضرور رکھنا ہے۔ بہت سارے بچے اس کنفیوژن میں رہتے ہیں اور یہ غلطی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو نمبر نہیں ملتے۔ اس کے بعد آپ نے لکھ رہے ہیں خط کشیدہ الفاظ کے معنی یا حل لغت۔ کالم ضرور بنا لینے، الفاظ معنی لکھنے ہیں۔ اس میں ہمارے پاس ہے مشقت، محنت، ذلت، رسوائی، تکلیف، جہاں، دنیا، بڑائی، بزرگی، برتری، عظمت۔ اس کے بعد آپ نے اس کا لکھنا ہوتا ہے مفہوم۔ مفہوم آپ نے 2 لائنوں میں لکھ لینا ہے بس۔ جن لوگوں نے دنیا میں محنت کی اور محنت کی تکالیف کو برداشت کیا، آخر کار دنیا میں انہیں ہی عزت و مرتبہ اور برتری و ترقی ملی ہے۔ مفہوم کیا ہے؟ جو بھی آپ کا شعر تھا، آپ نے اس شعر کو نثر کی حالت میں اس کا مفہوم بتانا ہے کہ اس میں شاعر کہنا کیا چاہ رہا ہے، لیکن یہ کبھی بھی نہیں لکھنا کہ اس میں شاعر یہ کہتا ہے۔ آپ نے ان کو آسان الفاظ میں تبدیل کر کے لکھ دینا ہے، اور جو ان کے یہ مطالب نکالے ہیں وہ شامل کر دینے ہیں۔ مفہوم کے بعد ہم تشریح شروع کریں گے۔ تشریح پیرا بنا کر لکھنی ہے۔ تشریح طلب شعر میں شاعر بیان کرتا ہے کہ دنیا میں جن لوگوں نے محنت کی اور محنت کرتے ہوئے جتنی بھی تکالیف اور رسوائیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے اسے برداشت کیا، مگر محنت کا دامن نہیں چھوڑا، تو وہی لوگ آخرکار دنیا میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو عزت و عظمت سے نوازا ہے۔ جن لوگوں نے محنت کی، دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے سب سے زیادہ آسان اور یقینی راستہ محنت کا۔ کوئی بھی شخص بغیر محنت کے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ انہیں لوگوں کو کامیابی عطا کرتا ہے جو محنت کرتے ہیں۔ محنت کے بغیر کامیابی اور ترقی کا خواب دیکھنا فضول ہے۔ کسی بھی منزل اور مقام مرتبے کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرنا انتہائی ضروری ہے۔ نظام قدرت بھی یہی ہے، جیسا کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، 100 بار جب عقیق کٹا تب نگی ہوا۔ دوسرا پیرا بنانا ہے۔ شاعر بیان کرتا ہے کہ جس نے بھی محنت کرنے میں کوئی آر یا شرمندگی محسوس نہیں کی، آخرکار اسے کامیابی ملی۔ کوئی بھی کام چھوٹا بڑا یا اچھا یا گھٹیا نہیں ہوتا، بلکہ یہ لوگوں کی غلط سوچ ہے جو کچھ کام کرنے والوں کو حقیر سمجھتی ہے۔ مگر اس کے باوجود جو بھی شخص محنت کر کے رزق حلال کماتا ہے وہی اچھا اور کامیاب انسان ہے۔ حدیث پاک میں ہے الکاسب حبیب اللہ، ترجمہ ہاتھ سے کمانے والا اللہ کا دوست ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے اور کامیابی اس کے مقدر ٹھہرتی ہے۔ دنیا میں جتنے بھی نامور لوگ ہوئے ہیں ان سب نے سخت محنت کی ہے، اور محنت ہی کے سبب انہیں کامیابی نصیب ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بلند مقام و مرتبہ عطا کیا ہے۔ بقول شاعر، جو محنت کرے ہو وہی سرفراز، ہے محنت میں انسان کی عظمت کا راز۔ شعر نمبر 2 وہاں پہ جو بھی جز دیا ہو آپ نے وہی لکھنا ہے۔
کسی نے بغیر اس کے ہرگز نہ پائی فضیلت نہ عزت نہ فرما روائی۔ نظم کا عنوان محنت کی برکات، شاعر کا نام خواجہ الطاف سنہالی، ماخذ مد جذر اسلام۔ اس کے بعد خط کشیدہ الفاظ کے معنی یا حل لغت لکھ لینا ہے، کالم بنائے، الفاظ معنی لکھنے ہیں۔ اس کے بعد جو مشکل ہے، ہرگز، قطعی نہیں، بالکل نہیں، فضیلت، بزرگی، بڑائی، عظمت، عزت، مقام، مرتبہ، شان، فرما روائی، حکمرانی، فرمان چلانے والا۔ پھر آپ نے مفہوم لکھنا ہے جی۔ مفہوم، اس کے نیچے بھی ایک لائن، وہ لائن چھوڑ کے نیچے سے شروع کرنا ہے۔ کسی بھی انسان نے محنت کے بغیر کوئی بھی مقام و مرتبہ، بزرگی اور حکمرانی بالکل بھی حاصل نہیں کی ہے، حاصل نہیں کی ہے۔ اس کے بعد لکھ لیں تشریح۔ تشریح طلب شعر میں شاعر بیان کرتا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جسے بغیر محنت کے کوئی مقام و مرتبہ اور عزت و بزرگی، بڑائی یا حکمرانی ملی ہو۔ ہر کامیاب شخص کے پیچھے اس کی مسلسل سخت محنت ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ محنت کے بغیر کوئی دامی کامیابی یا مقام و مرتبہ ملا ہو۔ انسان جتنی محنت کرتا ہے اتنی ہی عزت اور مرتبہ اسے ملتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا ہے، جس کا مفہوم ہے انسان جتنی محنت کرتا ہے اسے اتنا ملتا ہے۔ شاعر بیان کرتا ہے کہ محنت ہی سے سب کچھ، حتیٰ کہ بڑائی اور حکمرانی حاصل ہوتی ہے۔ اگر ہم نظام دنیا کا بغور جائزہ لیں تو دنیا میں وہی لوگ سرخرو اور کامیاب ہیں جو محنت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ السلام نے بھی خوب محنت کی، مختلف پیشے اپنائے، سخت سے سخت حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ اسی طرح جتنے بھی نامور عالمی رہنما، حکمران، صوفی اور علماء آئے ہیں، سب نے سخت محنت کی، تب انہیں یہ مقام و مرتبہ ملا، اور آج ان کے دنیا سے جانے کے سالوں بعد بھی دنیا انہیں یاد کرتی ہے اور ان کی مثالیں پیش کی جاتی ہیں، بلکہ انہیں مشعل راہ کے طور پر لیا جاتا ہے اور لوگوں کی ایک کثیر تعداد ان کی پیروی کرتی ہے۔ اس کے برعکس جن لوگوں نے محنت سے جی چرایا وہ ناکام رہے، انہیں معاشرے میں کسی قسم کی کوئی عزت و مقام نہ مل سکا۔ گویا محنت کے بغیر دنیا میں کچھ بھی حاصل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ بقول شاعر، جو محنت کرے ہو وہی سرفراز ہے، محنت میں انسان کی عظمت کا راز۔ شعر نمبر 3۔ نہال اس گلستان میں جتنے بڑھے ہیں، ہمیشہ وہ نیچے سے اوپر چڑھے ہیں۔ نظم کا عنوان محنت کی برکات، شاعر کا نام ماخذ خط کشیدہ الفاظ کے معنی، حل لغات۔ الفاظ معنی، کالم بنا لینے، نہال، ننھے پودے، گلستان، باغ، بڑھے، بڑے ہوئے ہیں، نیچے سے اوپر، ترقی کی منازل طے کرنا، نیچے سے اوپر جانا۔ مفہوم، باغ میں جتنے بھی درخت ہیں وہ ننھے سے پودوں سے بڑھ کر بڑے ہوتے ہیں، اسی طرح انسان بھی محنت کر کے نیچے سے اوپر ترقی کر سکتا ہے۔ تشریح طلب شعر میں شاعر بیان کرتا ہے کہ دنیا کا دستور ہے اور یہی قانون فطرت ہے کہ ہمیشہ تھوڑے سے زیادہ، چھوٹے سے بڑے اور نیچے سے اوپر ترقی کی جاتی ہے۔ اس کے لیے انہوں نے ایک ننھے پودے کی مثال دی ہے کہ کیسے ایک چھوٹا سا اور کمزور لگایا گیا پودا وقت کے ساتھ ساتھ نشو و نما پا کر ایک مضبوط، تناور، بڑا درخت بن جاتا ہے، اور یہ بڑھوتری کا عمل ہمیشہ نیچے سے اوپر ہوتا ہے، مگر اس تمام عمل میں مسلسل دیکھ بھال اور محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہی مثال دنیا کے دیگر مخلوقات کی بھی ہے، کس طرح ایک ننھا منا بچہ نشو و نما پا کر ایک صحت مند نوجوان آدمی بنتا ہے۔ شاعر بیان کرتا ہے کہ یہ اصول فطرت ہے، یہی نظام قدرت ہے کہ ہر شے کو ترقی اور بڑائی ہمیشہ نیچے سے اوپر جاتے ہوئے ملی ہے۔ جس نے بھی محنت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے بڑائی اور بلند مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ ہمیشہ ترقی آہستہ آہستہ اور مسلسل محنت سے حاصل ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ سب کچھ راتوں رات بغیر محنت کے حاصل ہو جائے۔ اس لیے انسان کو بھی چاہے کو ترقی حاصل کرنے کے لیے مسلسل محنت کرتا رہے اور محنت سے کبھی بھی جی نہ چرائے، آخرکار اسے کامیابی مل ہی جائے گی۔ جیسا کہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، جو محنت کرے ہو وہی سرفراز ہے، محنت میں انسان کی عظمت کا راز۔ شعر نمبر 4۔ بہت ہم میں اور تم میں جوہر ہے مخفی، خبر کچھ نہ ہم کو نہ تم ہے جن کی۔ نظم کا عنوان محنت کی برکات، شاعر کا نام خواجہ الطاف سنہالی، ماخذ مد جذر اسلام۔ اس کے بعد خط کشیدہ الفاظ کے معنی یا حل لغات۔ الفاظ معنی، جوہر، ہیرا، موتی، یا لیکن یہاں معنی ہوگا صلاحیت ہے۔ مخفی، پوشیدہ، چھپی ہوئی۔ خبر، پتہ، علم، اطلاع، کچھ، کوئی۔ مفہوم، ہمارے اندر بہت سی صلاحیتیں ہیں مگر اس کا علم نہیں اور نہ ہی استعمال کیا ہے، یا ہمارے اندر بہت سی باصلاحیت ہیرے جیسے لوگ ہیں مگر ہمیں ان کا پتہ ہی نہیں ہے۔ تشریح،
دوسری طرف شعر میں شاعر بیان کرتا ہے کہ ہمارے درمیان بہت سے باصلاحیت اور محنتی لوگ موجود ہیں، مگر ہمیں اس کا علم ہی نہیں، اور ہمارے ملک میں غربت عام ہے، بہت سے لوگ بہت زیادہ محنت کرتے ہیں مگر ان کا کچھ خاص نام یا پہچان نہیں ہوتی، ان کا وطیرہ صرف محنت کرنا ہوتا ہے۔ ہمیں ایسے لوگوں کی قدر کرنی چاہیے، ان کی محنت پر ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ محنتی مزدوروں کے بارے میں شاعر کہتا ہے، سو جاتے ہیں فٹ پاتھ پہ اخبار بچھا کر، مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتے۔ اس شعر میں شاعر کی مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہمارے اندر بہت سی صلاحیتیں موجود ہیں مگر ہمیں ان کی خبر نہیں، کیونکہ ہم انہیں بروئے کار نہیں لاتے۔ ہر شخص میں اللہ تعالیٰ نے محنت کر کے ترقی حاصل کرنے کی بہت سی صلاحیتیں رکھی ہیں، مگر کچھ لوگ حالات اور مختلف مسائل کا بہانہ بنا کر ان صلاحیتوں کو بیکار چھوڑ دیتے ہیں اور محنت کر کے ترقی کرنے کے مواقع ضائع کر دیتے ہیں۔ شاعر اس لیے کہتا ہے کہ ہم میں اور تم میں بہت سے جوہر صلاحیتیں موجود ہیں، صرف نہ جاننے کی وجہ سے پوشیدہ ہے۔ انہیں عمل میں لا کر محنت کر کے ترقی حاصل کی جا سکتی ہے۔ انسان کو سب سے پہلے اپنے آپ کو جاننے اور اپنے اندر موجود صلاحیتوں کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ اگر انسان یہ جان لے تو پھر دنیا کا کوئی کام اس کے لیے مشکل نہیں، اور نہ ہی دنیا کی کوئی طاقت اسے محنت کر کے ترقی کرنے سے روک سکتی ہے۔ جیسا کہ کسی شاعر نے کہ خوب کہا ہے، انسان اگر ٹھان لے تو کر دکھاتا ہے، پتھروں میں بھی راستہ بنا جاتا ہے۔ شعر نمبر 5، اگر جیتے جی کچھ نہ ان کی خبر لی تو ہو جائیں گے مل کے مٹی میں مٹی۔ نظم کا عنوان محنت کی برکات، شاعر کا نام خواجہ الطاف سرحالی، ماخذ مدو جزر اسلام۔ خط کشیدہ الفاظ کے معنی ہر لغت، الفاظ معنی لکھ لینے ہیں، اس کے بعد جیتے جی زندہ ہوتے ہوئے زندگی میں، مٹی میں مٹی ختم ہو جانا، برباد ہو جانا۔ مفہوم، اگر ان صلاحیتوں کو زندہ ہوتے ہوئے صحیح استعمال نہ کیا تو مرنے کے بعد تو ویسے ہی بیکار ہو جائے گی۔ تشریح، تیسری طرف شعر میں شاعر بیان کرتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جن صلاحیتوں سے نوازا ہے، اگر وہ ان صلاحیتوں کو اپنے جیتے جی استعمال نہ کرے اور نہ ہی ان صلاحیتوں کو بروکار لا کر اچھا کام کرے تو گویا وہ ان صلاحیتوں کو ضائع کر رہا ہے، کیونکہ مرنے کے بعد تو یہ صلاحیتیں بھی انسان کے ساتھ ختم ہو جائیں گی۔ انسان کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ صلاحیتوں کو پہچانے اور انہیں محنت کر کے مزید سنوارے تاکہ ان سے بھرپور فائدہ اٹھا سکے۔ انسان کو عطا کردہ صلاحیتیں بھی ایسے ہی ہیں جیسے قیمتی اشیاء و آلات وغیرہ، اگر ان کو استعمال کر کے فائدہ اٹھا لیا جائے تو فائدہ مند، نہیں تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضائع ہو جاتی ہیں۔ اگر انسان بھی عطا کردہ صلاحیتوں سے جیتے جی فائدہ اٹھا لے تو اس کے لیے فائدہ مند ہے، وگرنہ ضائع ہو جائیں گے۔ اس لیے شاعر بیان کرتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر موجود صلاحیتوں کو پہچانیں، انہیں استعمال میں لائیں، وقتاً فوقتاً انہیں مزید سنواریں اور خوب سے خوب فائدہ اٹھائیں۔ اگر ایسا نہ کیا تو یہ بغیر استعمال کیے ضائع ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ بھی اس شخص اور قوم کو مدد کرتا ہے جو خود کو بدلنا چاہتا ہے، محنت کر کے ترقی کرنا چاہتا ہے۔ اگر کوئی غفلت اور سستی کا شکار رہتا ہے اور اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار نہیں لاتا تو وہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا، اور نہ ہی ان کے حالات بدلتے ہیں۔ بقول مولانا ظفر علی خان، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ شعر نمبر 6، یہ جوہر ہے ہم میں امانت خدا کی، مبادا تلف ہو ودیعت خدا کی۔ نظم کا عنوان محنت کی برکات، شاعر کا نام خواجہ الطاف سرحالی، ماخذ مدو جزر اسلام۔ خط کشیدہ الفاظ کے معنی ہر لغت، الفاظ معنی جوہر، ہیرے موتی یا صلاحیت ہے، مبادا ایسا نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ، تلف ضائع ہونا، ودیعت عطا کردہ، اللہ کے عطا کردہ یا سپردگی۔ مفہوم، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو خوبیاں عطا کی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی امانت، اگر ان سے فائدہ نہ اٹھایا گیا تو خدا نہ خواستہ وہ کہیں ضائع نہ ہو جائیں۔ تشریح، دوسری طرف شعر میں شاعر بیان کرتا ہے کہ جتنی بھی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اور اس امانت کا بہترین استعمال اس کی مخلوق کی بھلائی کے لیے استعمال ہے۔ اگر ہم نے ان صلاحیتوں کو استعمال نہ کیا اور ان سے کوئی بھی فائدہ نہ اٹھا سکے تو ان کے ضائع ہو جانے کا خدشہ ہے۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو خوب استعمال کرے اور خوب سے خوب تر کی تلاش میں رہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ اس شعر میں شاعر بیان کرتا ہے کہ انسان غافل ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ اللہ نے اسے کیسی کیسی عظیم صلاحیتوں سے نوازا ہے جنہیں بروئے کار لا کر وہ ہر مشکل سے مشکل کام کر سکتا ہے۔ انہی صلاحیتوں کی بدولت محنت کر کے دنیا کو تسخیر کر سکتا ہے، سارے جہاں میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا سکتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے، جس نے بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ان نعمتوں کا بھرپور استعمال کیا، کامیابی اس کا مقدر ٹھہری۔ مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہمت، قوت، بہادری، ذہانت اور بہترین حکمت عملی سے بہت سے تھوڑے عرصے میں کئی طاقتور اور ناقابل شکست ریاستوں کو شکست دی، مشکل سے مشکل مارکوں میں فتح یاب ہوئے
اور وسیع اور عزت کے اوپر حکومت کی اصل معاملہ ان عطا کردہ نعمتوں کو پہچاننے اور ان کا احسن طریقے سے استعمال ہے، نہیں تو ان کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے اور ان کا ضیاع اللہ کی نعمتوں کی حفاظت نہ کرنے کے مترادف ہوگا۔ علامہ اقبال نے بھی انسان کو جھنجھوڑا ہے کہ اپنی اصلیت پہچان اور دنیا پہ چھا جا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اپنی اصلیت سے ہو آگاہ اے غافل کہ تو قطرہ ہے لیکن مثال ہے بحر بے پایاں بھی ہے۔ شعر نمبر 7، نہیں سہل گر سید کا ہاتھ آنا تو لازم ہے گھوڑوں کو سر پر بھگا۔ یہ اس کے بعد ہم لکھیں گے نظم کا عنوان محنت کی برکات۔ شعر کا نام خواجہ الطاف حسین حالی، ماخذ مد و جذر اسلام، خط کشیدہ الفاظ کے معنی یہ اہل لغت الفاظ معنی بنا لیں گے بالکل اسی طریقے سے۔ سہل آسان، سید معنی ہوتا ہے شکار کیا گیا جانور یا قیدی بھی ہوتا ہے۔ لازم ضروری، سرپٹ تیز دوڑانا تیز رفتاری سے۔ مفہوم، اگر کوئی چیز آسانی سے حاصل نہیں ہو سکتی ہے تو ضروری ہے کہ اس کے حصول کے لیے کوششوں کو تیز تر کر دیا جائے۔ تیسری طرف شعر میں شاعر بیان کرتا ہے کہ شکار کیے جانے والے جانور کا شکار کرنا آسان نہیں ہے تو اس کے لیے کوششوں کو تیز کرنا ضروری ہے۔ شاعر نے یہاں شکار کیے جانے والے جانور اور اس کو شکار کرنے کے لیے گھوڑوں کو تیز تر دوڑانے کی مثال دے کر یہ واضح کیا ہے کہ منزل کا حصول آسان نہیں ہوتا، مگر اس کے لیے اور زیادہ سخت محنت کرنی پڑتی ہے۔ اپنی کوششوں کو کہ گھوڑوں کو سر پر دوڑانا پڑتا ہے ورنہ شکار ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ جو بھی کوشش کرتا ہے وہ اپنا مقصد حاصل کر لیتا ہے مگر نہ کچھ بھی ہاتھ نہیں آتا۔ بقول علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ، چلنے والے نگل گئے ہیں جو ٹھہرے ذرا وہ کچل گئے ہیں۔ شاعر انسان کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے بیان کرتا ہے کہ اگرچہ منزل کا حصول آسان نہ ہو تو گھبرانا نہیں چاہیے بلکہ اپنی کوششوں کو مزید تیز تر کر دینا چاہیے۔ اپنے مقصد و منزل کے حصول میں آڑے آنے والے مشکل و کٹھن مرحلے دیکھ کر ہمت ہار کر بیٹھ نہیں جانا چاہیے بلکہ اپنے حوصلے بلند کر کے آگے بڑھتے جانا چاہیے جب تک کہ مقصد حاصل نہ ہو۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ایک دشت بے اما کا سفر ہے چلے چلو، رکنے میں جان و دل کا ضرر ہے چلے چلو۔ انسان جب کچھ حاصل کرنے کی ٹھان لیتا ہے اور اسے پانے کے لیے انتھک محنت کرتا ہے، اپنی تمام تر توانائی اور صلاحیت صرف کر دیتا ہے، جیسا کہ شاعر نے بھی کہا ہے کہ لازم ہے گھوڑوں کو سر پر دوڑانا تو منزل حاصل کر کے ہی دم لیتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ہمت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا، وہ کون سا خدا ہے جو واہ ہو نہیں سکتا۔ شعر نمبر 8، نہ بیٹھو جو ہے بوجھ بھاری اٹھانا، ذرا تیز ہاں جو ہے دور جانا۔ نظم کا عنوان محنت کی برکات۔ شاعر کا نام خواجہ الطاف حسین حالی، ماخذ مد و جذر اسلام، خط کشیدہ الفاظ کے معنی یا حل لغات۔ الفاظ میں لکھ رہا ہوں، بوجھ وزنی وزن، بھاری زیادہ وزنی، ہاں کو چلاؤ۔ یہ مفہوم، اگر بہت بڑے مقاصد حاصل کرنے ہیں تو پھر آرام کو چھوڑو اور زیادہ توانائی لگا دو، یا اگر زیادہ بھاری بوجھ اٹھایا ہوا ہے اور دور بھی جانا ہے تو راستے میں بیٹھنا نہیں بلکہ تیز تیز چلنا ہے تاکہ جلد منزل تک پہنچے۔ تیسری طرف شعر میں شاعر بیان کرتا ہے اگر انسان پر زیادہ ذمہ داریاں ہیں اور بہت مشکلات کا سامنا ہے اور اسے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے، اسے چاہیے کہ وہ راستے میں تھک ہار کر نہ بیٹھے یعنی آرام کو چھوڑ دے بلکہ اپنی مزید زور آور طریقے سے محنت کرے اور اپنی محنت و کوششوں کو تیز سے تیز کرتا جائے تاکہ جلد از جلد اپنے مقاصد حاصل کر سکے۔ شاعر نے ایک بھاری وزن اٹھانے والے کی مثال دے کر ہماری حوصلہ افزائی کی ہے، جیسے جس شخص نے زیادہ بھاری وزن اٹھایا ہوا ہوتا ہے وہ درمیان میں نہیں رکتا بلکہ اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا منزل کی طرف رواں رہتا ہے۔ ہم نے اکثر دیکھا کہ بھاری وزن اٹھانے والے جانوروں جیسا کہ بیل، گدھا اور اونٹ وغیرہ کو تیز تیز ہانکا جا رہا ہوتا ہے تاکہ وہ جلد منزل پر پہنچ کر اپنا وزن اتار کر آرام کر سکے۔ انہیں راستے میں بالکل بیٹھنے یا آرام کرنے نہیں دیا جاتا جب تک کہ منزل نہ آ جائے بلکہ اس وقت تیز تیز ہانکا جاتا ہے جب تک وہ اپنی منزل تک نہیں پہنچ جاتے۔ یہی مثال انسانوں کے لیے ہے کہ جب تک منزل نہ ملے اور جتنی بھی بڑی بڑی ذمہ داریاں ہوں اسے چلتے چلے جانا ہے اور تیز سے تیز تر ہوتے جانا ہے، اس وقت تک آرام نہیں کرنا جب تک منزل مل نہ جائے۔ جتنی زیادہ ذمہ داریاں اتنی زیادہ محنت، جتنی زیادہ وزنی بوجھ اتنی زیادہ تیز رفتار، جتنا مشکل اور دشوار راستہ اتنی زیادہ محنت اور اس سے بڑھ کر کہیں زیادہ انعام و صلہ۔ جو شخص جتنا زیادہ کے لیے کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اسے اتنا زیادہ نوازے گا۔ کسی شاعر نے کیا خوب ارشاد کیا ہے،
नामी कोई बगैर मुशक्कत नहीं हुआ, 100 बार जब अकीक कटा तब नहीं हुआ। शेर नंबर 9। जमाना अगर हमसे जोर आजमा है तो वक्त है अजीजो यही जोर का है। नज़म का उन्वान मेहनत की बरकत। शायर का नाम ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली माखज़ मदद इस्लाम। हर अल्फाज के मानी हाल लुगत, अल्फाज मानी जोर, कुव्वत, ताकत, आजमा, जांचना, अजीजो, प्यारो, मफहूम। ए दोस्तों, अगर ज़माना हमारी कुव्वत आजमाना चाहता है तो यही वक्त है अपना जोर बाजू दिखाने का। तशरीह तलब शेर में शायर बयान करता है कि ऐ दोस्तों, अगर ज़माना हमारी कुव्वत आजमाना चाहता है तो घबराओ मत, बल्कि मुतहद होकर, सुस्ती छोड़कर, यकजान होकर उसे अपना जोर बाजू दिखा दो। यही वक्त है अपनी ताकत और सलाहियतों के इजहार का। यानी जब भी मुश्किल पड़े तो इंसान को घबराना नहीं चाहिए, बल्कि अपने तमाम तरतवानों का इजहार करके साबित कर देना चाहिए कि उसमें कितना दम है। अगर मुश्किल हालात चल रहे हों तो यही वक्त होता है अपनी सलाहियतों के इजहार का, और उसी वक्त पता चलता है कि कौन हिम्मत वाला है। मर्द मैदान वही होता है जो मुश्किल हालात में कामयाबियां समेटे। वही शख्स असल में कामयाब शख्स होता है जो मुश्किलात से नबर्द आजमा होकर कामयाबी हासिल करे। शायर बयान करता है कि जब भी ज़माना आपको आजमाना चाहे, वो जैसे ही मुश्किलात खड़ी कर दे तो घबराना नहीं चाहिए, बल्कि यही वक्त होता है खुद को अच्छा और कामयाब शख्स साबित करने का, ताकि आप अपना पूरा जोर लगा दें और इस इम्तिहान में सुरखरू हों। मर्द बहरान वही होता है जो बहरान में भी साबित कदम रहे, अपनी मेहनत और जस्तजू जारी रखे और अपने जोर बाजू से उस बहरान को टाल दे। आखिरकार कामयाबी उसका मुकद्दर बने। यही हाल पूरी कौम का होना चाहिए। इसलिए शायर मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली अपनी कौम को पुकार कर कह रहे हैं कि अगर ज़माना इन्हें आजमाना चाहता है तो यही वक्त है अपना जोर बाजू दिखाने का। अगर हर फर्द तरक्की करने के लिए अपनी अपनी कुव्वत लगा दे तो पूरी कौम तरक्की पाएगी और दुनिया को दिखा देगी कि उनमें कितना दम है, वो कितनी अजीम कौम है। जैसा कि शायर मशरक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने फरमाया है, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। शेर नंबर 10। बशर को है लाजम के हिम्मत न हारे, जहां तक हो काम आप अपने संवारे। नज़म का उन्वान लिखना है, उसी तरह शायर का नाम लिखना है, माखज़ लिखना है, फिर खत अल्फाज के मानी हर लुगत लिख लेनी है। ये बशर इंसान, लाजम ज़रूरी, हिम्मत हौसला, सुनो संवारे, सुधारे इस्लाह करे। मफहूम। इंसान के लिए ज़रूरी है कि हौसला न हारे, बल्कि जहां तक मुमकिन अपनी पूरी कोशिश करे और अपने मसाइल खुद हल करे। तशरीह तरफ शेर में शायर बयान करता है कि इंसान को चाहिए कि हालात जैसे भी हों कभी भी हिम्मत न हारे, अपने हौसले बुलंद रखे, अपने मसाइल हल करने की पूरी कोशिश करे और जब तक मुमकिन हो अपने मसाइल खुद अपने हल करने की पूरी कोशिश करे। जब तक मुमकिन हो अपने मसाइल खुद ही हल करे, किसी दूसरे को कहने या उससे अपने मसाइल हल करने की उम्मीद ना रखे। किसी का इंतजार किए बगैर अपने मसाइल खुद ही हल करने हैं। अपने मदद आप के तहत अपने मसाइल खुद हल करने हैं और अल्लाह भी उनका साथ देता है जो अपनी मदद आप करते हैं। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। जी, हर इंसान को मुख्तलिफ ज़रूरियात पूरा करने के लिए और माशरे में रहते हुए मुख्तलिफ परेशानियों और तकलीफों का सामना करना पड़ता है, मगर इंसान को चाहिए कभी भी इन परेशानियों और मुसीबतों से घबरा कर हिम्मत न हारे। हिम्मत हारने से मुश्किलात इंसान पर हावी हो जाती है और इंसान का जीना दो बार कर देती है। इंसान को चाहिए कि अपने हौसले बुलंद रखे, इन तमाम तरह परेशानियों का सामना करे, इनको हल करने की हद तक इम्कान कोशिश करे। इंसान को चाहिए कि अपने मसाइल के हल के लिए खुद भरपूर कोशिश करे, ना कि किसी और के आसरे में रहे। आपके अपने मसाइल आपने खुद ही हल करने होते हैं, ना कि कोई और आके हल करता है। जब कोई और किसी का मसला हल करता है तो वो खामखा का एहसान जताता है और इंसान सारी जिंदगी उसका एहसानमंद रहता है। एक खुददार शख्स के लिए सबसे बेहतर यही है कि अपने मसले खुद हल करे, बल्कि दूसरों को खबर तक भी ना होने दे, क्योंकि लोग दूसरों की कमजोरियों का फायदा उठाते हैं। अच्छा आदमी वही है जो खूब मेहनत करता है और अपनी मेहनत से अपने मसले खुद हल करता है। शेर नंबर 11। खुदा के सिवा छोड़ दे सब सहारे, कि हैं आरजी जोर कमजोर सारे। नज़म का उन्वान, शायर का नाम, ये सारे अपने लिख लेने। खुद अल्फाज के मानी, सहारे आसरे मदद करने वाले, सिवा इलावा, आरजी वक्ती, जोर ताकत कुव्वत। मफहूम। इंसान को अल्लाह ताला के अलावा बाकी सब सहारों को छोड़ देना चाहिए कि ये सब कमजोर और वक्ती हैं। तशरीह
تحریر طلب شعر میں شاعر بیان کرتا ہے کہ انسان کو چاہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جتنے بھی سہارے ہیں ان کو چھوڑ دے اور ان پر بھروسہ نہ کرے. یہ مشکل وقت میں اس کے کام آئیں گے کیونکہ یہ تمام سہارے نہایت ہی کمزور اور وقتی ہیں. ان تمام سہاروں کو خود کسی سہارے کی ضرورت رہتی ہے. تو وہ واحد طاقتور ترین اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے والا سہارا اللہ تعالیٰ کا سہارا ہے. اللہ تعالیٰ انسان کے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے. وہی قادر مطلق ہے. سب کچھ اسی کے قبضہ قدرت میں ہے. اللہ جیسے چاہے جس وقت چاہے جیسا کرنا چاہے کر سکتا ہے. ہر انسان کی وہی مدد کرتا ہے اور اس سے بڑھ کر کوئی اور انسان کی مدد نہیں کر سکتا. انسان کا سب سے واحد اور کامل سہارا اللہ تعالیٰ ہی ہے کیونکہ وہی مالک کائنات اور ہر شے پر قادر ہے. باقی تمام سہارے وقتی اور کمزور ہیں. جیسا کہ انسان سوچتا ہے کہ خدا نخواستہ بیمار پڑ گیا تو فلاں اسے علاج کے لیے لے جائے گا, فلاں ڈاکٹر سے علاج کروا کے ٹھیک ہو جاؤں گا, تو ہو سکتا ہے کہ اس کے بیمار ہونے سے پہلے اس کا وہ رشتہ دار اور ڈاکٹر خود بیمار ہو جائے یا فوت ہو جائے. تو جب تک اللہ نہیں چاہے گا اسے شفا نہیں ملے گی. یہ تمام سہارے صرف اللہ کی مدد کا ایک وسیلہ تو بن سکتے ہیں مگر مستقل سہارا نہیں. ان کو مدد کرنے والا تو صرف اللہ ہے اور وہ جب تک وہ نہ چاہے کچھ نہیں ہوتا. اللہ کے بندے اور دیگر سہارے تو بس صرف اس کا وسیلہ بنتے ہیں. لہذا انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ رکھے, اپنے حصے کی محنت کیے جائے اور باقی سب اللہ پر چھوڑ دے کیونکہ وہی سب کا مالک ہے اور سب کا مددگار, اسی کا سہارا ہے. وہ سب کچھ کرنے اور دینے والا ہے. اس کے سوا تمام سہارے عارضی اور کمزور ہیں اور انہیں بھی اللہ تعالیٰ کے سہارے کی ضرورت ہے. شعر نمبر 12. اڑے وقت میں تم دائیں بائیں نہ جھانکو, سدا اپنی گاڑی کو تم آپ ہانکو. نظم کا عنوان محنت کی برکات. شاعر کا نام خواجہ الطاف حسین حالی. ماخذ مدرسۃ الاسلام. خط کشیدہ الفاظ کے معنی. اڑے وقت پریشان مشکل وقت, دائیں بائیں ادھر ادھر, جھانکو دیکھو سدا ہمیشہ. مفہوم: مشکل وقت میں ادھر ادھر دیکھنے اور لوگوں کا سہارا ڈھونڈنے کی بجائے خود پر بھروسہ کریں اور خود ہی اپنی مدد آپ کے تحت آگے بڑھو. تشریح طرف شعر میں شاعر بیان کرتا ہے کہ جب مشکل وقت آ جائے تو مت ادھر ادھر دیکھو, کسی اور کے آنے یا مدد کرنے کا انتظار نہ کرو بلکہ اپنی مدد آپ کے تحت خود پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے مسائل خود حل کرتے ہوئے زندگی میں آگے بڑھو. آپ کے مسائل حل کرنے کوئی نہیں آئے گا کیونکہ آپ کے مسائل آپ کی بھی ذمہ داری ہے اور آپ ہی نے حل کرنے ہیں. اپنی مدد آپ کے تحت اپنے مسائل خود حل کرنے اور اللہ بھی ان کا ساتھ دیتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے, خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. جب بھی کوئی مشکل آئے بغیر وقت ضائع کیے اپنے مسائل حل کرنے کے لیے خود تک و دو شروع کر دیں. کبھی کسی کا انتظار نہ کریں. مشکل حالات اور پریشانیاں آتی جاتی رہتی ہیں مگر انسان کو چاہیے کہ کبھی بھی ان پریشانیوں اور مصیبتوں سے گھبرا کر ہمت نہ ہارے. ہمت ہارنے سے یہ مشکلات انسان پر حاوی ہو جاتی ہے اور انسان کا جینا دو بھر کر دیتی ہیں. انسان کو چاہیے کہ اپنے حوصلے بلند رکھے, ان تمام تر پریشانیوں کا سامنا کرے اور ان کے حل کرنے کی حتی الامکان کوشش کرے. انسان کو چاہیے کہ اپنے مسائل کے حل کے لیے خود بھرپور کوشش کرے, نہ کہ کسی اور کے آسرے میں رہے. آپ کے اپنے مسائل آپ نے خود ہی حل کرنے ہوتے ہیں, نہ کہ کوئی اور آ کے حل کرتا ہے. جب کوئی اور کسی کا مسئلہ حل کرتا ہے تو وہ خام خواہ کا احسان جتاتا ہے اور انسان ساری زندگی اس کا احسان مند رہتا ہے. ایک خوددار شخص کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ اپنے مسئلے خود حل کرے بلکہ دوسروں کی خبر تک بھی نہ ہونے دے کیونکہ لوگ دوسروں کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں. اچھا آدمی وہی ہے جو خوب محنت کرتا ہے, اپنی محنت سے اپنے مسئلے خود حل کرتا ہے. شعر نمبر 13. تم ہی اپنی مشکل آسان کرو گے, تم ہی درد کا اپنے درما کرو گے. نظم کا عنوان محنت کی برکات. شاعر کا نام خواجہ الطاف حسین حالی. ماخذ مدرسۃ الاسلام. خط کشیدہ الفاظ کے معنی یہ حل لغت. تم خود, مشکل, پریشانی, درد, دکھ, تکلیف, درما, علاج. مفہوم: اے انسان تم خود ہی اپنی مشکلات آسان کرو گے اور خود ہی اپنے دکھ درد کا علاج کرو گے. تشریح طرف شعر میں شاعر بیان کرتا ہے کہ جو محنتی باہمت اور کامیاب لوگ ہوتے ہیں وہ خود ہی اپنی مشکلات کو حل کرتے ہیں, اپنے مسائل خود ہی حل کرتے ہیں. کسی اور کا انتظار کیے بغیر, کسی کا سہارا ڈھونڈے بغیر وہ اپنے تمام مسائل خود حل کرتے ہیں. اور ہر انسان کو چاہیے کہ اپنی مشکلات کا حل خود نکالے, محنت کر کے اپنی مشکلات کو آسانی میں بدلے کیونکہ اور کوئی اس کے لیے آسانیاں پیدا نہیں کرے گا بلکہ اسے خود ہی کو اپنے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہے. جیسے پانی اپنا راستہ خود بناتا جاتا ہے اسی طرح محنتی باہمت اور کامیاب لوگ بھی درپیش مسائل کا حل نکالتے جاتے ہیں اور آنے والے مشکلات کو آسان کرتے جاتے ہیں.
شاعر اس شعر میں انسانوں کی ہمت بندھاتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ تمہیں خود ہی کو محنت کرنی ہے اور اپنے آڑے آنے والی تمام مشکلات کو حل کرنا ہے۔ جب یہ مشکلات حل ہوں گی تو آسانیاں پیدا ہوں گی اور یہ آسانیاں آپ کی زندگی میں راحت اور سکون لائیں گی۔ شاعر کہتا ہے کہ اے انسان، تو یہ اپنے تمام دکھوں کا علاج خود کرنا ہے، اپنی تمام تکلیفوں کا مداوع خود کرنا ہے، اور یہ اس صورت میں ہے جب تو اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ کرتے ہوئے خوب محنت کرے اور کبھی بھی مشکلات کے آگے ہمت نہ ہارے، بلکہ مستقل مزاجی سے اپنی محنت و کاوش کو جاری رکھے، تو ضرور اللہ تعالیٰ تجھے تکالیف سے نجات دلائیں گے اور ایک کامیاب پرسکون زندگی تمہارا مقدر بنے گی۔ محنت ہی ہے جو انسان کی تمام مشکلات سے نجات دلاتی ہے اور زندگی میں پیش آنے والے دشوار راستوں کو آسان بناتی ہے۔ اس لیے انسان کو خود پر بھروسہ کرتے ہوئے خوب محنت کرنی چاہیے۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا ہے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ شعر نمبر 14، تم ہی اپنی منزل کا ساماں کرو گے تم ہی کچھ اگر یاں کرو گے۔ نظم کا عنوان محنت کی برکات۔ شاعر کا نام خواجہ الطاف حسین حالی، ماخذ مدرج الاسلام۔ خط کے الفاظ کے معنی حال لغت، منزل مقصد، ساما زاجرہ تعین یہاں، مفہوم اے انسان تم خود ہی اپنی منزل تک پہنچنے کا وسیلہ پیدا کریں گے اور یہاں جو کچھ بھی کرنا ہے وہ تم خود ہی کرو گے۔ تیسری طرف شعر میں شاعر بیان کرتا ہے کہ انسان اگر کوئی تمہاری منزل تک پہنچنے کا بندوبست کر سکتے ہیں تو وہ تم خود ہو۔ اگر تمہاری منزل تک پہنچنے میں کوئی تمہاری مدد کر سکتے ہیں تو وہ سب سے پہلے وہ تم خود ہو۔ اگر تم خود چاہو تو اپنا مقصد حاصل کر سکتے ہو۔ اگر تمہارے مقصد کے حصول کے لیے کسی نے کچھ کرنا ہے تو وہ تم خود ہو۔ اپنی منزل مقصد پانے کے لیے جو کچھ بھی کرنا ہے تم خود کرنا ہے، تم کو خود کرنا ہے، تب ہی جا کر تمہیں اپنا مقصد حاصل ہو سکتا ہے۔ آپ جب تک خود کچھ نہیں کریں گے کچھ بھی نہیں بدلے گا اور نہ ہی منزل ملے گی۔ بقول شاعر، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ کسی بھی منزل و مقصد کو پانے کے لیے سب سے پہلے انسان کا خود کو تیار کرنا اور کوشش کرنا ضروری ہے۔ جب تک انسان خود محنت نہیں کرے گا تو اسے کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے انسان کو خود کو محنت کرنا ضروری ہے۔ اس لیے شاعر نے کہا ہے کہ جو کچھ بھی کرنا ہے وہ تمہیں خود کو کرنا ہے۔ خود ہاتھ پاؤں ہلائے بغیر، محنت کیے بغیر کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ اگر انسان کے اندر احساس ذمہ داری پیدا ہو جائے اور مستقل مزاجی سے محنت کرتے ہوئے منزل پانے کی ٹھان لے تو اسے منزل حاصل کرنے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ جب انسان خود محنت کرنا شروع کرتا ہے اور مسلسل محنت کرتا رہتا ہے وہ اس کی فطرت ثانی بن جاتی ہے۔ یہی خود کی مسلسل محنت منزل مقصود تک پہنچانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ ایسے ہی شخص اپنا مقصد حاصل کر لیتے ہیں۔ وہی ہے صاحب امروز جس نے اپنی ہمت سے زمانے کے سمندر سے نکالا گوہر فردا۔ شعر نمبر 15، چھپا دست ہمت میں زور قضا ہے، مسل ہے ہمت کا حامی خدا ہے۔ نظم کا عنوان محنت کی برکات۔ شاعر کا نام خواجہ الطاف حسین حالی، ماخذ مدرج الاسلام۔ خط کے الفاظ کے معنی دست، ہاتھ، قضا، حکم خدا، قدرت، مسل، نشور، حامی، مددگار۔ مفہوم محنت و حوصلہ کرنے والوں کے ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ قوت چھپی ہوئی ہے، کیونکہ مشہور ہے کہ ہمت کرنے والوں کا اللہ مددگار ہے۔ تشریح طرف شعر میں شاعر بیان کرتا ہے کہ جو لوگ ہمت کرتے ہیں ان کے ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ مزید قوت عطا کرتا ہے۔ محنت و ہمت کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہوتی ہے، کیونکہ یہی مشہور ہے کہ محنت کرنے والوں کا اللہ ہی مددگار ہے۔ اللہ ہاتھ سے محنت کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور ان کی خوب مدد کرتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے القاسب و حبیب اللہ، ترجمہ ہاتھ سے کمانے والا اللہ کا دوست ہے۔ اللہ تعالیٰ محنت کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ محنت کرنے والوں کے ہاتھ میں اپنی دست قدرت سے وہ قوت عطا فرما دیتا ہے کہ ان سے مشکل سخت سے سخت بلکہ ناممکن کام بھی آسانی سے کروا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے کام آسان بنا دیتا ہے، انہیں ایسا لگتا ہے جیسے کوئی غیبی طاقت ان کی محنت میں شامل حال ہے۔ یہی بات مشہور بھی ہے کہ محنت کرنے والوں کا اللہ دوست و مددگار ہے۔ اللہ تعالیٰ محنتی لوگوں کی مدد کرتا ہے، اللہ کی مخلوق بھی محنتی لوگوں کی مدد کرتی ہے اور معاشرے میں محنتی لوگوں کو عزت، مقام، مرتبے اور سرداریوں سے نوازا جاتا ہے، جبکہ جو لوگ محنت نہیں کرتے نہ ہی اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتے اور نہ ہی مخلوق خدا انہیں اچھا سمجھتی ہے اور وہ لوگ معاشرے میں سب سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے خوب محنت کریں اور کبھی بھی محنت سے جی نہ چرائیں۔ انسان کو چاہیے جیسے بھی مشکل حالات ہو محنت کرنا نہ چھوڑے، کیونکہ اللہ تعالیٰ محنت کرنے والوں کی مدد کرتا ہے۔ تشریح مکمل ہوئی۔ اب ہم لے کے لیتے ہیں جناب مرکزی خیال،
یہ آپ کے امتحان میں آتا ہے. حل سوال نمبر میں نے 6 لکھا ہے. آپ نے جو بھی آپ وہاں ہو آپ نے وہ لکھ لینا ہے. مرکزی خیال. نظم کا عنوان محنت کی برکات. شاعر کا نام خواجہ الطاف حسین حالی. ماخذ مدرج اسلام. یہ آپ نے لکھ لینا ہے. یہ اضافی ہے. آپ کو اچھے نمبر مل جائیں گے. اس نظم میں شاعر نے محنت کی اہمیت عظمت اور برکات کو اجاگر کیا. شاعر بیان کرتا ہے کہ جو لوگ محنت کی تکالیف کو برداشت کرتے ہیں اور جیسے ہی مشکل حالات آ جائیں محنت کرنا نہیں چھوڑتے تو آخر کار انہیں کامیابی عزت مقام مرتبہ اور بڑائی حاصل ہوتی ہے. محنت سے انسان اپنے حالات بدل سکتے ہیں اور ترقی کر سکتے ہیں. انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ کبھی بھی ہمت نہ ہارے اور صدقے دل سے محنت جاری رکھے. جو لوگ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے محنت کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے اور کامیابی ان کا مقدر بنتی ہے. آگے آپ نے لکھنا ہے خلاصہ. اگر آ جائے ویسے خلاصہ مانگتا نہیں لیکن آ جائے تو پھر بھی لکھنا میں آپ کو لکھوا دیتا ہوں. ذرا نظم کا عنوان شاعر کا نام اور ماخذ لکھ لینا ہے. اس نظم میں شاعر نے محنت کی اہمیت عظمت اور برکات کو اجاگر کیا. شاعر بیان کرتا ہے کہ جو لوگ محنت کی تکالیف کو برداشت کرتے ہیں اور جیسے مشکل حالات آ جائے محنت کرنا نہیں چھوڑتے تو آخر کار انہیں کامیابی عزت مقام و مرتبہ اور بڑائی حاصل ہوتی ہے. محنتی سے انسان اپنے حالات بدل سکتا ہے ترقی کر سکتا ہے. دنیا میں ترقی کرنے اور کامیابی حاصل کرنے کا دار و مدار صرف محنت پر منحصر ہے. کوئی بھی انسان محنت کے بغیر زندگی میں کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا. دوسرا پیرا. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو بہترین صلاحیتوں سے نوازا ہے جن کی بدولت انسان محنت کر کے اپنا مقصد حاصل کر سکتا ہے. مگر ضروری ہے کہ انسان ان نعمتوں کو پہچانے اور ان کا صحیح استعمال کرے. اگر مشکلات درپیش ہو تو انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ کبھی بھی ہمت نہ ہارے اور صدقے دل سے محنت جاری رکھے. جو لوگ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے محنت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتے ہیں اور کامیابی ان کا مقدر بنتی ہے. اب آگے ہمارے پاس مشق. محنت کی برکات. محنت کی برکات کے مطلب کے مطابق مصرع مکمل کر. نہار اس گلستہ میں جتنے بڑھے ہیں یہ جوہر ہے ہم میں امانت خدا کی مباحثہ تلف و ودیعت خدا کی بشر کو ہے لازم کے ہمت نہ ہارے. مسئلہ ہے کہ ہمت کا حامی خدا ہے. نظم محنت کی برکات کے مطلب کو مد نظر رکھتے ہوئے سوالوں کا جواب لکھیں. پہلا سوال ہے الف. انسان کو فضیلت عزت اور فرمانروائی کب ملتی ہے؟ جواب انسان کو فضیلت عزت اور فرمانروائی محنت کرنے اور اس کی تکالیف برداشت کرنے سے ملتی ہے. بے. اگر مخفی جوہر کو خبر نہ لی تو کیا ہونے کا امکان ہے؟ جواب اگر مخفی جوہر کی خبر نہ لی تو اس کے ضائع ہونے کا امکان ہے. اگر دور کا سفر درپیش ہو تو گھڑ سوار پر کیا لازم آتا ہے؟ اگر دور کا سفر درپیش ہو تو گھڑ سوار پر لازم ہے کہ اپنے گھوڑے کو سر پر دوڑائے یعنی اور تیز دوڑائے اور درمیان میں نہ بیٹھے تاکہ جلد منزل تک پہنچ سکے. بشر کے لیے سب سے بڑا سہارا کس کا ہے؟ بشر کے لیے سب سے بڑا سہارا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان اور بھروسہ رکھنا چاہیے. ہمت کا حامی کون ہے؟ ہمت کا حامی اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ ہمت کر کے محنت کرنے والوں کو مدد کرتا ہے. درجہ محاورات کو اپنے جملے میں اس طرح استعمال کرنے کے مفہوم واضح ہو جائے. آپ نے کالم بنا لینے ہیں 3. پھر آپ نے لکھ لینا ہے الف محاورات درمیان میں معنی اور آخر میں جملے. چلیں خبر لینا آڑے ہاتھوں لینا. علی کے والدین نے سکول نہ جانے پر اس کی خوب خبر لی. مٹی ہو جانا ختم ہو جانا برباد ہو جانا. سلام میں کئی گاؤں کے گاؤں مٹی میں مل کر مٹی ہو گئے. ہاتھ آنا قابو میں آنا. گھر سے بھاگا ہوا گھوڑا بڑی مشکل سے ہاتھ آیا. زور آزمانا طاقت دکھانا. پہلوانوں نے مقابلہ جیتنے کے لیے خوب زور آزمائی کی. ہمت ہارنا حوصلہ کھونا. انسان کو چاہیے کہ وہ کبھی بھی ہمت نہ ہارے. سما کرنا مہیا کرنا. سیلاب زدگان کے لیے پاکستانی حکومت نے ضرورت زندگی کا سامان کر دیا ہے. دائیں بائیں جھانکنا ادھر ادھر دیکھنا. مشکل وقت میں دائیں بائیں جھانکنے کی بجائے اپنے مدد آپ کریں. درج الفاظ ان کا ہم نے درست لفظ عرب لگا کر واضح کرنا ہے. مشقت ودیعت مبادہ تلف ہمت درما. جی زو معنی وہ الفاظ جن کے 2 یا 2 سے زیادہ معنی اور زو معنی الفاظ کہلاتے ہیں یا معنین الفاظ کہلاتے ہیں. ایسے بعض الفاظ ایک معنی مذکر ہوتے ہیں دوسرے معنی مؤنث. بعض اوقات دونوں معنی مذکر یا مؤنث. بہرکیف زو معنی الفاظ کے استعمال کے ضمن میں بہت احتیاط برتنے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے کسوٹی اہل زبان کی گفتگو تحریر و تقریر ہی ہے. چند ایک زو معنی الفاظ اور ان کے معنی درج ذیل ہیں یعنی آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ زو معنی 2 معنی کیسے ہوتے ہیں. جی آب پہلا معنی ہے پانی دوسرا چمک دمک. اردو زبان لشکر لشکرگاہ. اوقات وقت کی جمع حیثیت. بار بوجھ باری. باز ایک شکاری پرندہ دوبارہ کھلا ہوا. بیت گھر شعر. ناک تانگ جھانگ انگور کی بیت. تکرار جھگڑا بار بار دہرانا. تکیہ سرہانا بھروسہ. طاق محراب ہنسا جو 2 پر تقسیم نہ ہو. ظرف برتن حوصلہ. عرصہ مدت
मैदान अर्ज गुजारिश चढ़ाई फसल फासला मौसम कसूर कसर की जमा महल्लात गलती कान मादनियात निकलने की जगह जिस्म का हिस्सा। अब वो कहता है कि मद दर्ज अलजूम अल्फाज के मानी लिखे। अब उनके मानी लिखेंगे, आपने कॉलम बना लेने अल्फाज और पहला मानी फिर दूसरा मानी। जस्त तहकीक छलांग गरीब मजबूर मुफलिस कल तमाम आने वाला दिन या गुजरा हुआ। मांग बालों के बीच की लकीर या जरूरत। संग साथ या पत्थर। काफ पंजा मिठे वर मुकदार। लहर पानी का रेला खुशहाली लगन शौक लगाओ बर्तन। माल्टा एक फल का नाम और एक मुल्क का नाम भी माल्टा है। महल बादशाहों का मकान मंजिल। आगे हमारे पास है असनाफ नज़म। असनाफ नज़म बहुत सी हैं जिनमें कुछ का बयान हमद में आ चुका है, कुछ की वजाहत यहाँ बयान की जाती है। यानी नज़म की कितनी असनाफ है सिनफ है। कसीदा कसीदा अरबी का लफ्ज़ कसद से बना है जिसके लुग़वी मानी कसद इरादा करना है कि है जिससे साबित है कि ये वो सिनफ है नज़म है, ये सिनफ नज़म है जो इरादी तौर पर वजूद में आती है और शायर इरादतन किसी की मदद सताइश करता है जो बाज़ का ज़मीन और आसमान को कुलावी मिला देता है। गज़ल बहुत पुरानी सिनफ नज़म है और ये अरबी के अलावा फारसी में भी फिर ज़ख़ीरे की सूरत में मौजूद है। कसीदे और गज़ल की हैयत एक ही है, वही मतला और मक्ता और वही आगाज़ से इख्तिताम तक रदीफ और काफ़े का एहतमाम। शायद इसकी वजह यह है कि किसी ज़माने में गज़ल भी कसीदे का हिस्सा होती थी। कसीदे को आमतौर पर 4 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, तशबीब गुरहज मदह और दुआ। उर्दू कसीदा गोई में मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा और शेख इब्राहिम ज़ौक़ के नाम खास तौर पर काबिल ज़िक्र है, ये आपने याद करना है। कसीदा आपको समझ आ गज़ल असराफ गज़ल अहम तरीन सनफ़ शायरी है। उर्दू के शेरी अदब में सबसे ज़्यादा सरमाया भी गज़ल ही का है। वो सिनफ़ नज़म है जिसमें इश्क व मोहब्बत का जिक्र होता है और शायर अपने फ़िक्र और ख्याल का इज़हार इशारे कुनाये की ज़बान में निहायत लतीफ़ बयान में करता है। रिवायत है कि जब गज़ल हिरन को गज़ाल यानी हिरन को शिकारी कुत्ते दबोचने को हो तो इसके मुंह से इस वक्त जो दर्दनाक चीख निकलती है इसे गज़ल कहते हैं। गोया गज़ल में इश्क मोहब्बत और सोज़ो गुज़ार का नुमाया होना ज़रूरी है। गज़ल का दामन बहुत वसी है और अब गज़ल में तकरीबन हर मौजू लाया जाने लगा है, बल्कि कुछ कद आवर शायरों मसलन अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना ज़फ़र अली खां और फैज़ अहमद फैज़ वगैरह ने गज़ल का मफ़हूम भी बदल कर रख दिया है और गज़ल में हर किस्म के अफकार और ख्यालात और मुशाहदात और तजुर्बात को पेश किया जाता है। मरसिया मरसिया का लफ्ज़ मानी गम और अलम के अंदाज में किसी मरने वाले का जिक्र खैर उसके औसाफ बयान करने हैं। मरसिया की सनफ अरबी और से फारसी से उर्दू में आई, लेकिन उर्दू और फारसी मरसिया की सनफ ज़्यादातर अहले बैत या वहाँ के करबला के लिए मखसूस है। उर्दू में सबसे ज़्यादा मरसिया शहीदान करबला के लिए लिखे गए हैं। इस हवाले से मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर ने सबसे ज़्यादा शोहरत पे और लाजवाल मरसिया यादगार छोड़े। मरसिया के अज्जा तरकीबी दर्जैल है चेहरा सरापा रुखसत आमद रज्म रज़्म जंग शहादत और बैंड। मसनवी मसनवी उर्दू की एक मकबूल सनफ है। मसनवी में हर शेर के दोनों मिसरे आपस में हम काफी और हम रदीफ होते हैं। रदीफ जरूरी नहीं और तमाम शेर एक दूसरे से जुदा खाना काफी और रदीफ रखते हैं। मुसलसल काफी कदम पाबंदी की वजह से सनफ में लंबे चौड़े तारीखी वाक़यात और तवील किस्से कहानियां सहूलत के साथ नज़म किए जा सकते हैं। यही वजह है कि फारसी और उर्दू में बाज़ मसनवियाँ बड़ी तावील है। मौलाना हाली के नज़दीक मसनवी सबसे कारआमद सिनफ नज़म है। हमारे कौमी शायर अल्लामा इकबाल ने भी इसी सिनफ को सबसे ज़्यादा पढ़ता है। इनकी मसनवी साकी नामा का पहला शेर है हुआ खैमज़न कारवान बहार इर्म बन गया दामने को हसार। रुबाई रुबाई से मुराद ऐसी सिनफ शायरी है जिसके कुल 4 मिसरे होते हैं, लेकिन इन 4 मिसरों में एक मुकम्मल मजमून बयान किया जाता है। बिलअमूम रुबाई का पहला दूसरा और चौथा मिसरा हम काफिया और हम रदीफ होते हैं। रुबाई में आमतौर पर सूफियाना जज्बा ख्यालात बयान किए जाते हैं। रुबाई इखलाकी शायरी की तर्जुमानी समझी जाती है। मिसाल के तौर पर मीर अजीज की एक हमदिया रुबाई मुलाहजा करें। गुलशन में सबा को जुस्तजू तेरी है, बुलबुल की ज़बान पे गुफ्तगू तेरी है, हर रंग में जलवा है तेरी कुदरत का, जिस फूल को सूंघता हूँ बू तेरी है। कता इस तरह शेर में 2 या 2 से ज्यादा शेरों को जो मौजू के लिहाज से एक दूसरे से मुतअल्लिक हों कतआ कहते हैं। कतआ 2 शेरों से कम का नहीं होता और ज्यादा की कोई हद मुकर्रर नहीं। कतआ में बिलअमूम मतला नहीं होता। किसी कसीदे या गजल के मसलसल बयान या अशार को भी कतआ कहते हैं। ज़माना हाल के मारूफ शायर प्रोफेसर अनवर मसूद का कतआ है जो चोट भी लगी है वो पहले से बढ़ के थी, हर ज़र्ब कर्बनाक पे मैं तल मिला उठा, पानी सुई गैस का बिजली का खून का बिल इतने मिल गए हैं कि मैं बिल बिला उठा।
मुखम्मस, इस तरह मुखम्मस ऐसी नज़मों का जिसका हर बांध 5 मिसरों पर मुश्तमिल हो। इस सनफ को बहुत से शहरों ने पढ़ता है। नज़म नज़ीर अकबर आबादी की नज़में बरसात की बहारें, आदमी नामा और मुफलिसी वगैरह मुखम्मस की उम्दा मिसालें हैं। बरसात की बहारें का एक बंद है इस हवा में क्या क्या बरसात की बहारें, सब्जों की लहलहाहट, बागात की बहारें, बूंदों की झमझमाहट, कतरात की बहारें, हर बात के तमाशे, हर घात की बहारें, क्या क्या मची हैं यारो बरसात की बहारें। मुसद्दस, इस्तिलाह शेर मुसद्दस से मुराद ऐसी नज़म है जिसका हर बंद 6 मिसरों पर मुश्तमिल हो। इस सिर्फ के पहले 4 मिसरे हम काफिया व हम रदीफ होते हैं, जबकि 5वां और 6वां मिसरा अलग काफिया के हामिल होते हैं। उर्दू के तमाम बड़े शायरों ने इस सनफ को बरता है। अल्लामा इकबाल की मारूफ नज़म शिकवा और जवाब शिकवा इसी हैयत में है, और मौलाना हाली की मारूफ नज़म मुसद्दस मद जज़र इस्लाम जिसका इक़्तिबास शामिल किताब है इसी हैयत में है। शामिल किताब नज़म मेहनत की बरकत सलफ के एतबार से क्या कहलाएगी, ये आपको पहले बता देगा। ये मुसद्दस है। नज़म मेहनत की बरकत का मरकज़ी ख्याल लिखिए जो 3-4 सत्रों से ज़्यादा ना हो, ये पहले आपको लिखवा चुका हूँ, उसी को आपने लिख लेना है। अब ये हमारे पास है दर्जन पैराग्राफ तवज्जो से पढ़ा और आखिर में दिए गए सवालों का जवाब तहरीर करें। जानवर तहफ़्फ़ुज़ हमारे माहौलियाती निज़ाम की बका और तनू के लिए इंतहाई ज़रूरी है। ज़मीन पर मौजूद हर जानवर का कुदरत माहौल और माहौलियाती तवाज़ुन में एक खास मखसूस किरदार होता है। ये आपने पढ़ लेना है। इसके बाद देखें सवालात। जानवर तहफ़्फ़ुज़ हमारे माहौल के लिए क्यों ज़रूरी है, इसका जवाब यह है जानवरों का तहफ़्फ़ुज़ हमारे माहौलियाती निज़ाम की बका और तनू के लिए इंतहाई ज़रूरी है। दूसरा, वो कौन सी इंसानी सरगर्मी है जो जानवरों के को खतरे से दो चार कर सकती है, इसका जवाब यह है अंडरलाइन किया हुआ खासकर इंसानी सरगर्मियों जैसा कि जंगलात की कटाई, गैर कानूनी शिकार और माहौलियाती आलूदगी ने बहुत से जानवरों की नस्लों को खतरे में डाल दिया है। जी, जानवरों के नायाब अनवा अकसाम को किस तरह बचाया जा सकता है, इनके लिए महफूज मकामात और कवानीन को मजबूत बनाए ताकि कुदरती माहौल में आज़ादाना जिंदगी गुजार सकें। इबारत का मौजू उन्वान तजवीज़ करें तो यह है जानवरों का तहफ़्फ़ुज़। सरगर्म तलबा किसी जरिए से मुसद्दा से मौजूद जज़र इस्लाम हासिल कर इस तवील नज़म में से शामिल किताब 5 बंद तलाश करो। इस मौजू पर 2 बंद मजीद शामिल करके इन्हें ट्यूटोरियल ग्रुप में पेश करें। यानी 5 आपके दिए गए, 2 आपने और तलाश कर इंटरनेट से मिल सकते हैं, नहीं तो मैं आपको फिर बता दिया जाता हूँ। देखें जी, ये है गरीबों को मेहनत की रग़बत दिलाई कि बाजू से अपने करो तुम कमाई, खबर ताकि लो इससे अपनी पराई, न करनी पड़े तुमको दर दर गदाई, तलब से है दुनिया की गरिया ये नीयत, तो चमकोगे वहां माह कामिल की सूरत। दूसरा बंद है मुशक्कत को मेहनत को जो आर समझे, हुनर और पेशा को जो खार समझे, तिजारत को खेती को दुश्वार समझे, फरंगी के पेशे को मुर्दार समझे, तन आसानियां चाहे और आबरू भी, वो कौम आज डूबेगी घर कल न डूबी। जी, आपका सबक मुकम्मल हुआ। थोड़ा सा तवील है, इसको देख लेना है मुकम्मल, इम्तिहानी नुक्ते निगाह से इंतहाई अहम है। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और दोस्तों से शेयर कर दें। अपना ख्याल कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।